فیصل صاحب ویسے جنگ کا نقصان جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور یقیناً اسی میں یہی بات ہے کہ دونوں ملکوں کو ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ اس سچویشن میں دھکیلتا ہے اور پاکستان کسی صورت بھی کمزور نہیں ہے. انڈیا جس طرح کی بڑکیں اس وقت بھارت میں ماری جا رہی ہیں, ان کی سرکار, میڈیا, ان کی سیکیورٹی ایجنسیز, مطلب ان کی اپنی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور بتا رہی ہیں جی یہاں پر یہ ہوا, اور کسی سے ڈھکی چھپی بات رہ نہیں گئی کہ کس طرح سے ایک ڈرامہ بنایا گیا اور ڈرامہ بنایا جا رہا ہے. لیکن فیصل اب کیا صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ خطے میں امن ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کو اس کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے, محض بیانات تک نہیں, کیونکہ امریکہ کے تعلقات انڈیا سے بھی شاید پاکستان سے بھی زیادہ اچھے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی دنیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ دنیا میں امن رہنا چاہیے؟ دونوں اگر بھارت اور پاکستان میں کوئی جنگ کی فضا ہوتی ہے تو ظاہر ہے صرف یہ دونوں ملکوں کا نقصان نہیں ہے, خطے دنیا کا نقصان ہے. فیصل صاحب دیکھیں, یہ اگر دنیا کی دو ایٹمی طاقتیں ہیں, اگر دونوں لڑ گئیں آپس میں تو پھر یہ دو ملکوں کی لڑائی تو نہیں رہی نا, یہ پھر تو پوری دنیا اس کی لپیٹے میں آ جائے گی. کوئی بھی ملک چاہے وہ جتنی بھی دور ہو اس کے اثرات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نہیں بچا سکے گا. اطراف کے ممالک کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے, اور ان دونوں ملکوں میں جو کچھ ہوگا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو ممالک دور ہیں وہ بھی اس کے اثرات سے اپنے آپ کو جو ہے نا نہیں بچا سکیں گے. مسئلہ ہے کہ بھارت جو ہے نا وہ ایک بھڑک مار کے دھمکی دے کے خود جو ہے وہ ایک ٹریپ ہو چکا ہے. مودی کی جو ایک شعور کی کمی نے اور جو پختگی کی کمی نے جو ہے ان کی فوج کو بھی ان کے عوام کو بھی جو ہے نا ایک عجیب مشکل میں جو ہے ڈال دیا ہے. آپ نے ایک فیصلہ کر لیا, اب آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے, لوگ مرے, ہر آدمی کو اس واقعے پر جو ہے افسوس ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ پاکستان نے کیا ہے تو بھائی اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کے ثبوت جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے لے کر آئیں. بتا دیں بھائی پاکستان نے کیا, بہت آسان سا کام ہے نا, دنیا بھی پاکستان سے اس کا حساب لے لے گی, لیکن لے کر کہاں سے آئیں گے؟ جب آپ خود اس واقعے میں ملوث ہیں تو آپ کیسے پاکستان کے جو ہے نا وہ ثبوت جو ہے نا لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے آپ. اب یہ جو ہے نا پھنس چکے ہیں, یہ پتہ نہیں کس بنیاد پہ انہوں نے کیلکولیشن کی, کس بنیاد پہ یہ حکمت عملی بنائی, کس بنیاد پہ انہوں نے بھڑک ماری. اب ان کو جو ہے نا بچت کا جو ہے نا وہ راستہ نہیں نکل رہا کہ اپنے آپ کو جو ہے بچائیں کیسے. ایک تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہوئی ہے, پاکستان کا جو ایک ذمہ دارانہ رد عمل تھا, اور جو پاکستانی قوم نے جو بالکل 24 کروڑ لوگوں نے جو ایک موقع پہ اختیار کیا ہے, یہ انڈیا کی توقعات سے بالکل برخلاف ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ قوم جو ہے جس قسم کا ریئیکشن دے گی, یہ فوج جو ہے اس قسم کا جو ہے رد عمل کرے گی, یا دنیا جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے خلاف نہیں ہوگی, بلکہ اس سارے میں اگر امریکہ اس وقت نیوٹرل بات کر رہا ہے تو یا چائنا کر رہا ہے, دنیا کوئی بھی ملک کر رہا ہے, وہ پاکستان کی محبت میں نہیں کر رہا. سب کو اپنے جو ہے نا اپنی بچاؤ کے لالے پڑے ہوئے اس جنگ کی شکل میں. دیکھیں سب سے جو ایک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے جو انڈیا کے لیے, دنیا کے جو آبزرور بھی اس کو جو نوٹ کر رہے ہیں, آپ کو انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک جنونیت نظر آئے گی. پاکستان میں جو ہے نا جنونیت نظر نہیں آ رہی, پاکستان میں آپ کو جو ہے نا پختگی نظر آئے گی. انڈیا بھڑکے مارتا نظر آئے گا, پاکستان میں جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ ایک ذمہ داری نظر آئے گی. انڈیا میں جو ہے نا آپ کو خوف نظر آئے گا, پاکستان میں آپ کو سوشل میڈیا پہ میمز نظر آئیں گی. یہ ایک بڑی ایک عجیب و غریب جو ہے نا وہ صورتحال ہے. اور ایک جو سب سے اچھی جو بات ہوئی پاکستان میں, ہر آدمی کا جو عمل ہے, جس آدمی کا جو کردار ہے وہ کردار جو ہے پاکستان کے لیے ادا کر, جو آدمی جو کچھ کر سکتا ہے. کسی کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تو وہ ایک لائن پاکستان کے حق میں فیس بک پہ لکھ دیتا ہے, ٹویٹر پہ لکھ دیتا ہے, یہ کر سکتا ہے. وہ اگر وہ فیس بک اور ٹویٹر کا اکاؤنٹ استعمال نہیں کرتا تو جہاں گیدرنگ میں بیٹھتا ہے وہاں بات کر کے ایک دوسرے کا آدمی جو ہے حوصلے بڑھا رہے ہیں. یہ جو لوگ ایک دوسرے کے حوصلے بڑھا رہے ہیں یہ سب فوج ہے. یہ جو وردی والی فوج ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ 24 کروڑ جو آبادی ہے یہ بھی آرمی بن چکی ہے, یہ بھی فوج بن چکی ہے. اس کا جذبہ, اس کا جوش, اس کا ولولہ بھی اتنا ہی ہے جتنا جو ہے وہ آرمی کا ہے. تو یہ بڑی پاکستان کے لیے جو ہے نا ایک بہت ہی مثبت جو ہے نا ایک خبر ہے, بہت ہی جو ہے پازیٹیو جو ہے وہ صورتحال ہے. اور پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنی طاقت ہے کہ وہ بھارت کو پورا کا پورا ملیہ میٹ کر سکتا ہے, تباہ و برباد کر سکتا ہے, نیست و نابود کر سکتا ہے. اور اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہوگا, دیکھیں اس کے اثرات پاکستان کو بھی ایک عام آدمی کے طور پہ جو نقصان ہوگا وہ ہوگا, لیکن بچے گا وہ بھی نہیں. تباہی اور بربادی کی جو, اچھا ہمارے پاس تو ہر چیز ڈبونے کے لیے کم ہے, افرادی قوت میں, معاشی قوت میں, فوجی قوت میں جو بھی نقصان ہونا ہے اس کا زیادہ ہونا ہے.
اس کی آبادی 1.25 ارب کی، وہ 1.25 ارب کی آبادی، وہ ہماری تو 1.25 ارب کی آبادی بھی نہیں ہے، ہماری معیشت بھی اس کی طرح مضبوط نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے اتنے اسلحے کے ذخائر بھی نہیں جتنے اس کے، لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کی ہر چیز کو ہم تباہ برباد کر سکتے ہیں۔ تو جب کیلکولیشن ہوگی، جب موازنہ ہوگا، جب نقصان کو تولا جائے گا تو اس پہ پاکستان کا پلہ جو ہے نا وہ بھاری نکلے گا۔ تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے نا ایک اچھی بات ہے، اچھی خبر ہے، یہ جنگ نہ ہو بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے جنگ کہنا نقصان ہوگا دونوں ملکوں کا، جنگ کے نقصان کا کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، جو نقصان کی نوعیت ہوتی ہے، جو حیت ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی لغت میں الفاظ نہیں ہوتے، کہنا بہت آسان نقصان ہوگا، لیکن اگر ہو جاتی ہے جنگ، بھائی جب جنگ ہو جاتی ہے تو پھر ہو جاتی ہے، پھر تو آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے، تو پھر جو اس کی قیمت جو بھارت کو چکانا پڑے گی وہ بھی تاریخ میں لکھ دی جائے گی، جو بھارت کا نقصان ہوگا وہ بھی تاریخ میں جو ہے نا وہ لکھ دیا جائے گا کہ قوموں کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے ایک چھوٹی قوم نے بڑی قوم کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا۔ صحیح جی، شکیل انجم صاحب۔ ایک تو دعا، ہم چھوٹی قوم نہیں ہیں، بہت بڑی قوم ہے، بڑی عظیم قوم ہے پاکستانی قوم، بالکل بھی کسی اعتبار سے ہم چھوٹے نہیں ہیں۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان نے جو ہے ہمیشہ ایک ذمہ دار اسٹیٹ کا کردار ادا کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں پلوامہ ہو، پہلگام ہو، یا اس قسم کے کوئی بھی دہشت گردی کے واقعات جو بھارت میں ہوئے ہیں، اس کا فوری طور پہ الزام جو ہے پاکستان پہ لگایا جاتا ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ بردباری کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ ہر الزام کا جواب دیتا ہے، اور انڈیا کو یہ آفر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی فورم پر، کسی بھی ملک سے، کسی بھی حوالے سے جس قسم کی بھی تحقیقات کرانا چاہتا ہے کرا لے، لیکن کیونکہ وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈے کے ساتھ آتا ہے، جھوٹا واقعہ ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی بھی تحقیقات کے فورم پہ انڈیا آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ گیدڑ بھپکیاں ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا پلوامہ کے بعد جب LOC کی خلاف ورزی کی انڈیا نے، تو ہمارے 4 جہاز اڑے تھے، اور بالکل انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کر کے ٹارگٹ اچیو بھی کیے، اور جب واپس آ رہے تھے تو ان کے 2 جہاز واپس آئے، پیچھا کیا ہمارے جہازوں کا، ان میں سے ایک جو ہے وہ ہماری جو فضائیہ ہے انہوں نے مار گرایا، وہ انڈیا میں جا گرا، اور ایک پاکستان کے علاقے میں آ کے گرا، تو وہ اس کے نتیجے میں ابھی نندن کو جو ہے گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کو جو امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، ان کی انٹرونشن سے رہا کیا گیا پاکستان نے، اور بڑے اچھے طریقے سے رہا کیا، اور اس کو بیہیو کیا پاکستان نے ایک ذمہ دار حکومت ہونے کا۔ بالکل ایسے تو اب بھی جو صورتحال ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر عام آدمی کا جانا ممکن نہیں ہے کہ 4 لوگ جائیں اور ایک جنگل سے نکل کے لوگوں کی شناختی کارڈ دیکھیں اور ان کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے بآسانی واپس آ جائیں۔ جو اسلحہ استعمال کیا گیا ہے وہ جعفر ایکسپریس میں جو استعمال کیا گیا، سیم وہی اسلحہ وہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اسی طریقے سے شناختی کارڈ دیکھے گئے۔ تو جن لوگوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جعفر ایکسپریس کو اغوا کیا، حملہ کیا، وہی لوگ جو ہے اس واقعے میں بھی ملوث ہیں، اور اس کی تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ پاکستان نے تو ہر فورم پہ کہا ہے کہ ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ جو عالمی طاقتیں اس وقت دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کر رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس واقعے پر بھارت کو جو ہے وہ تحقیقات